میرے پیارے پاکستانیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جمہوریت کا جنازہ ایک بار پھر نکل گیا اور پاک فوج کے جرنیل دوبارہ سے جیت گئے۔ اس الیکشن کے دوران آئین کی بھی دھجیاں اڑائی گئیں، جہاں پر ہمارے صدر مملکت آصف علی زرداری اور جناب وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی منتخب کر لیا گیا۔ اب ملک چلانے کے لیے ہمیں چاہیے ہے پیسہ۔ اس سال کے مارچ تک پاکستان کا قرضہ 85.18 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گا اور اس سال کے ستمبر تک 86.34 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گا۔ تو ان 6 ماہ میں 1.2 ارب ڈالر کا اور قرضہ چڑھ چکا ہوگا۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے یہ سب قرضہ آخر آتا کہاں سے ہے؟ تو یہ بات میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں۔ اس میں سے 50 کروڑ روپے کا قرضہ چائنا سے آیا اور 30 کروڑ کا سعودی عرب سے۔ اس میں سے چھوٹا سا حصہ تو پاکستان کی توانائی میں اور باقی حکمرانوں کی جیبوں میں۔ پاکستان کچھ پیسہ بنا تو رہا نہیں، لیکن صرف مقروض ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ پاکستان میں پیدا ہونے والے بچے بھی مقروض ہیں۔ پاکستان کو 2025 تک 73 ارب ڈالر کا قرضہ ادا کرنا ہوگا۔ اور یہ بھی بات اپنے آپ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان کو اس سال 2024 میں نومبر تک 27 ارب ڈالر کا قرضہ ادا کرنا ہے۔ پاکستان کو اس دلدل میں جھونکنے والے پاکستانی جرنیل اور ان حکمرانوں کے پاس صرف ایک ہی رستہ ہے کہ اس قرضے کو ادا کرنے کے لیے اور قرضہ لیا جائے۔ قرضہ تو چھوڑیے، ابھی تو صرف خرچہ چلانے کے لیے اور ان کی جیبیں گرم کرنے کے لیے 6 ارب ڈالر کی ضرورت ہے۔ یہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ اسحاق ڈار یا کوئی اور؟ کون جائے گا بین الاقوامی ادارے کے پاس اس دفعہ دوبارہ بھیک مانگنے کے لیے؟ پاکستان میں ہمارے جرنیلوں نے دھاندلی تو کروا لی، وزیر اعظم تو لے آئے، صدر مملکت کو بھی نافذ کر دیا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ قرضے کے لیے کشکول کون اٹھاتا ہے۔ یہ قرضہ دینے والی بین الاقوامی ادارے کو پاکستان ہر سال وعدہ کرتا ہے مسلمانوں والا کہ وہ کچھ تبدیلی لے کر کے آئے گا تاکہ دوبارہ اسے کشکول لے کر کے ان کے دروازے پہ دوبارہ نہ کھڑا ہونا پڑے۔ اور ایک امید کی کرن جاگی تھی کہ جس طریقے سے پاکستانی عوام باہر نکل کے ووٹ ڈالنے آئی ہے تو اپنا کوئی ایک رہنما منتخب کر پائے گی تاکہ اس دلدل سے ہمیں نجات ملے۔ لیکن پاکستان کا خون پینے والی ان جونکوں نے اور دہشت کے نام پہ دہشت گردی پھیلانے والی پاکستانی اداروں نے پاکستان کو دیوالیے کے دہنے پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اس قرضے کا سب سے بڑا حصہ پاکستان آرمی کی جیبوں میں جاتا ہے۔ اس قرضے کو پاس کرنے والے 3 ممالک ہیں۔ سب سے چھوٹا حصہ 2.7 انڈیا کے پاس ہے، 6.4 چائنا کے اور 17.5 امریکہ کے پاس ہے۔ یہ تینوں ممالک پاکستان کی ناک کو پانی میں ڈبو کے رکھیں گے تاکہ پاکستانی غربت کی لکیر سے آہستہ آہستہ دفن ہوتے چلے جائیں۔ پاکستان کے پاس کوئی اور رستہ تو بچا نہیں سوائے اس کے کہ اب پاکستان کے اثاثے کو نیلامی میں لگایا جائے، اور اس نیلامی کی بھی بندر باٹ ظاہر ہے آپس میں ہی ہوگی۔ تو میرے پیارے معصوم پاکستانیوں، پی آئی اے کا نمبر سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ لاٹری کس کے ہاتھ لگتی ہے۔ تو ہمارے پاک فوج کے جرنیلوں نے پی آئی اے کی گردن کٹنے کی تاریخ جون 15 رکھی ہے، تو ہمارے تمام حکمران اپنے اپنے دانت تیز کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمارے پاک فوج جرنیلوں کے بنائے ہوئے پاکستانی طالبان، ویسے تو ان طالبان کو ہمارے جرنیلوں نے بنایا اور پالا تھا تاکہ بیرونی قوتوں سے پیسہ حاصل کیا جائے، لیکن بدقسمتی سے یہ ٹی ٹی پی پاکستانی طالبان ہمارے حب الوطنی معصوم جرنیلوں کو ہی آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ تو یہ بات ہمارے جرنیلوں کو بالکل پسند نہیں۔ ہمارے جرنیل پاکستان کے اندرونی دھندوں میں اس قدر مصروف ہیں تو جنگیں کیا لڑیں گے؟ تو انہوں نے اقوام متحدہ سے مدد مانگی ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ Interim government's failure to control the TTP and other terrorist groups erodes its claim of full control of its territory that it asserts in order to secure international recognition.
Mr. President, I am confident that this Council will join Pakistan in demanding that the Afghan interim government terminates its relationship with the TTP and its affiliates and prevents them from having free rein to conduct cross-border attacks against Pakistan. اردو میں لبے لباب، یہ ٹی ٹی پی والے طالبان نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن کر کے سامنے آ رہے ہیں، تو ہمیں اور پیسے دیجئے تاکہ ہم ان سے نجات پا سکیں۔ ہمارے ان جرنیلوں کی پالیسیاں اب دنیا کے سامنے بالکل کھلے آسمان کی طرح عیاں ہو چکی ہیں۔